اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رات شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی ہے اور اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اصل میں رات جو ہے وہ آسمانی بجلی کو کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ بجلیاں بھی اور سارے کائنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، لیکن کسی کا ہم سنتے ہیں اور کسی کی سمجھ ہمیں نہیں آتی۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دیکھو، رب کے ساتھ اظہار محبت کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی طاقت جو کسی زندگی کو آباد بھی کر سکتی ہیں اور برباد بھی کر سکتی ہیں۔ اس سورہ رات کے بعد اپنے آپ سے ضرور پوچھئے کہ کیا میں نے کبھی اس ہستی سے محبت کرنے کے بارے میں سوچا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے دل دیا ہے، جو محبت کر سکتا ہے۔ اس دل میں کبھی اس کی محبت کا احساس پیدا ہوا؟ کتنی بار اس کی محبت میں 70 دلبراں کی محبت میں رویا؟ کیا میں نے اس ذات کی محبت کے اظہار میں کچھ وقت، کچھ پیسہ، مال، کوئی کامیاب بچہ صرف کیا ہے، جس نے مجھے یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں؟ کیا مجھ میں اتنا اعتماد ہے کہ میں اس سے اپنی محبت کا اعلان کروں کہ میں اپنے رب کو ایک مانتی ہوں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشقوں میں سے ہوں؟ کیا تنہائی میں یا بھیڑ میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ خوبصورت جذبہ جو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، میں اس کو ضائع کر رہی ہوں؟ اور اس ناشکر کے باوجود وہ مہربان رب، وہ 70 موت سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ مہربان ہستی ہم سے محبت ہی کرتی ہیں۔ ہماری محبت میں اتنی گہرائی ہے کہ ہم اس اللہ کو، واحد کو، اس ذات واحد کو پہچان سکے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کی محبت کی نشانیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، لیکن ہماری محبت کی ابتدا اور انتہا فقط انسانوں تک ہی محدود ہیں، جو عین اس وقت بے وفا ثابت ہوتے ہیں جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمارے دل آزار کرتے ہیں۔ ہم جب اکٹھے خوشی کے لیے ایک دوسرے کی خوشی میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے غم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا غم نہیں ہے، وہ انسانوں کو محبتیں دیتا ہے، آزادیاں دیتا ہے، خوشی اور نعمت دیتا ہے، لیکن ہم صرف بے وفا لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اسی طرح ہمارا دل آزار کرتے ہیں، جن کی محبت دل شکنی اور غم کا سبب ہوتی ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں کہ جنہوں نے فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ صحیح بخاری۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور محبت حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح ہم پیر کو 3 بجے سے لے کے
4 بجے تک بیٹھتے ہیں، کیا ان گھڑیوں میں خواہش نفس کی پیروی کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ کیا ہم حیوانوں کی طرح بے سوچے سمجھے فقط وقتی جذبات اور رواج کی پیروی کر رہے ہیں؟ اسلام میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی بالکل منع ہے۔ قرآن مجید میں ایک عورت کے اوصاف یوں بیان کیے گئے ہیں کہ پاکیزہ اور نہ شہوت پرست، نہ خفیہ دوست بنانے والیاں۔ سورہ نساء آیت نمبر 25۔ اسلام میں آپس کا پیار اور رحم اور احساس، ذمہ داری اللہ ہر ایک سے درجے میں بلند ہے، اور ملائک اور انبیاء سے بھی۔ حقیقی محبت ایک مسلمان کو حقیقی محبت اپنے رب سے ہوتی ہے، اور وہ ذات پاک جو ابدی تک ہے اور ابدی تک قائم ہے۔ مسلمانوں کے آپس کے محبت کے اظہار کے لیے دن بھی موجود ہیں۔ جمعے کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے جو مسلمان صرف اللہ، اور عید الفطر ہے جو صرف انسان اللہ کی رضامندی کے لیے ذرا کچھ مصروفیات کو قربانی دے کر رب و رضامندی کی خاطر بہن بھائیوں سے ملتے ہیں اور ایک ہو کر رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں خالص اور مضبوط محبت ہے؟ ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی ذات اور خواہشات سے یا اپنے رب سے؟ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ایک مشرکانہ تہوار کیسے منا سکتے ہیں؟ شادیوں میں 6 مہینے کیوں لگاتے ہیں؟ راتوں کو کیوں جاگتے ہیں؟ بغیر نمازوں کے پھر کیوں سو جاتے ہیں؟ یہ کوئی نفع والا کام تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، لیکن اس نے ہمیں مہلت دی ہے، جبکہ ہمارے رب شرک کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی محبت بامعنی اور اظہار محبت بامقصد ہونا چاہیے۔ تہواروں پھولوں پر خرچ کرنے کے بجائے غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ تہواروں پر تو ہزاروں روپے لائٹنگ پہ بھی چلے جاتے ہیں، لاکھوں روپے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کیا اس آیات کو تو ہم رد نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے۔ ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اسی کا مال لٹانا چاہیے۔ آئیے کہ ہم حقیقی محبت پائیں۔ حقیقی محبت قربانی چاہتی ہے، کیونکہ گاٹھی پہ چڑھنا ہے، اور گاٹھی میں جب انسان چڑھتا ہے تو کچھ قدم لے کے پھر اس کی سانس پھولنے لگتا ہے، لیکن مقصد پانے کے لیے پھر وہ چڑھ ہی جاتا ہے، اور وہی مومن ہے، کیونکہ نفس پہ قدم رکھے گا تو وہ دوسرا قدم اس کے جنتوں میں ہوگا۔ میں نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے، یہی ہے سچی محبت کی خالص ترین صورت۔ اب میں اپنا چہرہ یا اللہ تیری طرف کرتا ہوں، میری دنیا اور تمام آسمانوں کے مالک، میں تیرا اور صرف تیرا ہوں۔ میری نماز اور میرے خرچے قربانیاں صرف تیرے لیے ہیں۔ ایک عہد میرا ہے کہ اپنی جان دوں گی تیرے لیے۔ ایک عہد میرا ہے کہ میری عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جہاں وہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ داد اور بیویوں اور رازدوں میں سے بھی جو صالح ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔